اللہ اللہ اینچ شیرین استنام شیر و شکر می شود جانم تمام. آئے آئے اللہ اللہ ہے تو یہ جہان ہے، یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے. بسم اللہ، خدا کا کتنا پیارا نام ہے، سبحان اللہ. زمین و آسمان و عرش کرسی ہوئے سرمست پی کر جام اللہ. بہائے خون اگر تو عاشقوں کا تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ. اللہ اللہ کرتے رہو، اور اللہ اللہ جب کہو تو دل متوجہ رکھو. شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا، شرح عین العلم و زین الحلم میں ہے، مل اسم العظم، اسم اعظم کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت اقدس حضرت الشیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ان تقول اللہ ولیس فی قلبک الا اللہ. اللہ کہو اور دل میں کوئی اور چیز نہ لاؤ، اس کو اللہ کہتے ہیں. اللہ. پشتو کا مشہور شاعر عبد الرحمن بابا جو پختونوں کے دلوں میں ہے، اس نے کہا ہے، اصل میں اس نے کہا تھا کہ خوشحالاں و غلاماں میں غلامان دی اور رحمان پا پختو جب عالمگیریم. اس وقت کے بڑے شاعر ایک اور تھے، سیاسی لیڈر خوشحال خان خٹک. تو رحمان بابا نے کہا کہ خوشحال خان اور اس کا بیٹا غلام خان یہ میرے غلام ہے، پختون میری لیے آیا ہے. حقیقت انداز ہے. تو خوشحال نے ان کو خط لکھا، رحمان زان توائل خو مشرکی دا لکا ساس کے زان توائی زبہیریم. دا رحمان تخلص کے جہالت ہے، نور کو پریدہ خبر علم پریدہ خبر ماں سے غلام کے دا نوم زان تسم کاول. رحمان زان توائل خو مشرکی دا. اس نے کہا کہ عبد الرحمن تیرا نام ہے اور آپ اپنے آپ کو رحمان کہتے، یہ جائز نہیں ہے. لکا ساس کے زان توائی زبہیریم، جیسے قطر اپنے آپ کو بحر بے قرار کا ہے. تو علماء لکھتے ہیں خوشحال خان خٹک کا عبد الرحمن بابا پر اعتراض وزنی اور علمی تھا. آپ جس طرح کسی کے نام میں لفظ اللہ ہو تو نام ہٹا کر اللہ اس کو نہیں کہہ سکتے، اسی طرح رب العزت کا یہ نام رحمان کسی بندے کے لیے عبد الرحمن کہو گے، لطافت الرحمن کہو گے، کفایت الرحمن کہو گے، لیکن رحمان نہیں پکارو، ڈاکٹر رحمان اپنا، یہ غلط بات ہے. اسی طرح عبد الغفار کو غفار کہنا گناہ ہے، اور اگر وہ بھی ہاں کر لے تو وہ بھی گناہ گار ہو جائے گا. مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے گناہ بے لذت کے اندر اور سورت آراف کے اندر وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ کے نیچے نقل کیا ہے کہ ان ناموں کو بغیر اضافت کے استعمال نہیں کر سکتے. یہاں ایک مسئلہ اور پیش آیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالی کے لیے اجمی نام ہو سکتا ہے، جیسے خدا، خداوند تعالی، کردگار، پروردگار. تو اس میں سلف کے دو قول تھے. سلف صالحین نے کہا تھا کہ اللہ کے اسماء توقیفی ہے، بہتر ہے کہ وہی نام لیے جائے جو قرآن و سنت میں آئے. اس کے پیش نظر پھر اور زبانوں میں نام نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ہر وہ نام کسی بھی زبان کا ہو اور وہ اللہ کے لیے مختص ہو جائے کہ کسی اور پر اس کا اطلاق نہ ہو، درست ہو جائے. جیسے خدا، آپ کسی استاذ کو خدا نہیں کہتے، آپ اپنے والد کو قتل ہو جائیں گے خدا نہیں کہیں گے، بیوی خاوند کو خدا بالکل نہیں کہے گی. کوئی نوکر اپنے مالک کو خدا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو خدا کا لفظ عجمہ ہے، لیکن اس میں جلالت شان کی طاقت آئی ہے، خصوصیت آئی ہے، لہذا اس کا استعمال درست ہو جائے. اور یہ سب کے سب عربی ناموں کے تراجم ہیں. خدا خود آ، لم یلد ولم یولد، اور کردگار فعال لما یرید، پروردگار رب العالمین.
خدا لفظ اللہ سے مترجم ہے۔ یہ ایک علمی مسئلہ تھا، سید جرجانی نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے اور اس میں ثابت کیا ہے کہ استعمال درست اور جائز ہے، یعنی عربی کے علاوہ اور زبانوں میں رب العزت کا نام لینا۔ ایک تو وہ حدیث دلیل ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے ایک شخص کا بھرا بھرایا ڈھکا ہوا سامان سے لدا ہوا گھوڑا یا اونٹ گم ہو جائے، اور یہ جنگل اور دشت میں بے سر و سامانی کے عالم میں بس موت کی گھڑیاں گن رہا ہے۔ اس دوران اس کو غم کی نیند آئی، جب آنکھ کھل گئی تو دیکھتا ہے کہ وہ جانور تمام سامان سے لدا ہوا سرہانے کھڑا ہے۔ یہ خوشی میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے یا عبدی انا ربک، غلطی سے کہنا تو یہ ہے یا رب انا عبدک، تو یہ غلطی سے خوشی کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا ہے اس کو، یہ کہتا ہے یا عبدی انا ربک۔ تو حدیث میں دیکھو کتنا خوشی کا وقت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ لفظ تو غلط لے رہا ہے مگر دلالت الوہیت پر کر رہا ہے، پیغمبر نے اس پر کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اور زبانوں میں بھی اللہ رب العزت کے لیے اختصاص کے ساتھ اسامی کا استعمال درست اور صحیح ہے۔ دوسری دلیل بخاری شریف جلد ثانی کتاب التفسیر سورۃ آل عمران، قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک، سن لو ذرا، حدیث یہاں بخاری نے نقل کی کہ بدترین نام مخلوق کا، بے ادبی کا نام مخلوق کا کہ اس کو کہا جائے ملک الاملاک شہ۔ قال سفیان ملک الاملاک و ملک الملوک معنی ہو شاہان شاہ، شہنشاہ، بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 916۔ مالک الملک، ملک الملوک، ملک الاملاک کا ترجمہ سفیان حدیث کے راوی نے کیا ہے، اور راوی روایت اور اس کے معنی کو زیادہ جانتا ہے کہ شہنشاہ مراد ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہندوستان کے جن بادشاہوں کو شہنشاہ کہا گیا یہ ان کے دامن پر ایک داغ ہے، ان کو ایسا نہیں کرانا تھا، شہنشاہ صرف اللہ ہے۔